خطاب نہیں کرنا، میں نے گفتگو کرنی ہے اپنے آپ سے اور آپ سے. کوشش کریں گے کہ مل جل کر گفتگو کے اختتام پر ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکیں انشاءاللہ. اور گفتگو کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ جب ہم مل بیٹھیں اللہ رسول کی بات کریں تو پھر اس کے اختتام پر کوئی نہ کوئی نتیجہ مرتب ہو اور اس نتیجے کی روشنی میں پھر کوئی لائحہ عمل بھی تشکیل اور ترتیب دیا جائے. عنوان بتانے، اور جو کہ نیا عنوان ہے غالباً شاید اس طرح سے اس موضوع پر بات نہیں کی جاتی. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی بات آسان ترین الفاظ میں آپ تک پہنچا سکوں. بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو دین فطرت پر پیدا کیا ہے، اور انسان کی جبلت اور فطرت جو ہے وہ اسلام ہے. یعنی اس لیے آپ نے یہ سنا ہوگا لفظ کہ فلاں شخص سلیم الفطرت ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت میں، فطرت میں، مزاج میں، جبلت میں ہی اس کے اندر سلامتی، بھلائی، خیر خواہی، اسلام اس کے اندر موجود ہے. اور یہ ہر انسان کے ساتھ ایسا ہی ہے. ایک روایت میں آتا ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ دین فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے. کس پر؟ حضرت یہاں تشریف. دین فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے. اور روایت جو میں عرض کر رہا ہوں اس کا مفہوم یہ ہے کہ بچہ دین فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو جو بناتے ہیں، یہودی بنائیں، ماں باپ بناتے ہیں، نصرانی بنائیں، جو بناتے ہیں پھر اس کو اس کے ماں باپ بناتے ہیں. البتہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اس دین فطرت پر، دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر انسان کی طبیعت کے اور مزاج کے اندر یہ دین، اسلام، بھلائی موجود ہے. اور پھر آہستہ آہستہ جب انسان شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے، چونکہ میں نے عرض کیا کہ ہم نے خطاب نہیں کرنا، گفتگو کرنی ہے، باتیں کرنی ہے آپس میں، اور اس کی روشنی میں پھر کسی نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کریں گے. تو ہوتا یہ ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے شیطان انسان کو ورغلاتا ہے، یا اس کا ماحول ارد گرد جس تربیت میں وہ پرورش پاتا ہے اس کی روشنی میں پھر وہ اس جو اس کی فطرت کے اندر خوبصورتی ہوتی ہے اس سے وہ بہک کر دائیں بائیں وہ پھسل جاتا ہے اور نکل جاتا ہے. جبکہ اصلاً اور یہی وجہ ہے کہ پروردگار نے جو ہم سے مطالبہ کیا وہ مطالبہ بھی یہی کیا کہ جب تم مرنے لگو، موت تمہیں آئے، تو وہ حالت اسلام میں آنی چاہیے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ. کیوں؟ کیونکہ رب کہتا ہے کہ جیسا میں نے تمہیں بھیجا تھا واپس بھی تم نے ایسے ہی آنا. دیکھیں نا، ہم کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم اسی کے ہیں نا، سب اسی کا ہے اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور یہ ایمان ایسی شاندار دولت اور ایسی شاندار نعمت ہے اور ایسی جرت، دلیری اور بہادری والی چیز ہے کہ اس میں مدتوں اگر ایمان دل میں رہے پھر تو کیا کہنے. یعنی ایمان دل میں ہو اور پھر مدتوں رہے، وہ پرورش پائے، پھلتا پھولتا رہے، پھر تو کیا کہنے. سبحان اللہ. ایسے ہی ہے نا، ابھی ساجد رضوی کہہ رہا تھا کہ محرم کی آمد ہے. بھائی دیکھیں نا، دین اسلام تو وہ ہے کہ بچہ گود میں ہو تو اعلان ہو جائے کہ یہ جنتی نوجوانوں کا لیکن وہ پرورش پا کے جب 50 سال سے بھی زیادہ اس کی عمر ہو جائے اور اس میں وہ خوبصورتی آ جائے اور پھر کربلا کا میدان آ جائے تو کیا کہنے.
دیکھیں نا وہ پھر ماحول بن جائے گا نا. تو مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں, اس ایمان کی خوبصورتی بتا رہا ہوں کہ ایمان کیسی خوبصورت چیز ہے اور کیسی اس کے اندر جرأت اور دلیری اور بہادری اس کی فطرت کے اندر اللہ نے رکھ دی ہے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ جب وہ عصا لے کر ان جادوگروں کے مقابلے میں آئے, اور آپ نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے, اس کی تفصیلات میں جانا اس وقت مقصود نہیں ہے, صرف آپ کو وہ بات بتانا اور یاد دلانا سمجھانا مقصد ہے. ان جادوگروں نے جب موسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ دیکھا تو ان کو بات سمجھ آ گئی. ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ ہمارا رب یہ نہیں ہے, ہمارا رب کوئی اور ہے. اور رب کی پہچان کیا کروائی, کہا ہم اب رب العالمین کی عبادت کریں گے. اور وہ رب العالمین کون ہے؟ کہا رب موسیٰ و ہارون. کہا جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. یعنی رب ہونے کا دعویٰ تو کئی لوگ کرتے ہیں, فرعون نے بھی کیا, نمرود نے بھی کیا. کہا نہیں وہ رب نہیں, کون رب؟ تعارف ہو رہا ہے نا, کون رب؟ کہا جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے وہ رب ہے. اور ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ رب کون؟ جو رب مصطفیٰ ہے, جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ کا رب ہے وہ رب ہے. ایسے ہی ہے نا, لا الہ الا اللہ, بھائی گواہی دی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اتنی بڑی گواہی کیسے دے دی؟ کہا محمد الرسول اللہ. کیوں؟ کیونکہ حضور جانتے ہیں. اب وہ جو جادوگر تھے, ہوا کیا کہ وہ جادوگروں نے جب اسلام قبول کر لیا تو فرعون نے کہا کہ یہ تو بڑا معاملہ ہو گیا, تم نے میری اجازت کے بغیر, مجھ سے پوچھے بغیر اتنی بڑی بات کر دی. اب جو ان آیات کا جو مطلب مفہوم بن رہا ہے وہ میں آسان زبان میں سادہ لفظوں میں بتا رہا ہوں کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, تمہیں لگ پتا جائے گا, یہ تم نے کام کیا ہے نا, تم ابھی دیکھ لو گے تمہارے ساتھ ہوتا کیا اور بنتی کیا ہے تمہارے ساتھ, میں دیکھ لوں گا تمہیں. اور پھر یہ تو ڈھکی چھپی دھمکی ہوتی ہے نا کہ میں دیکھ لوں گا. پھر اس نے واضح الفاظ میں بھی کہا, اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ بھی کاٹوں گا, تمہارے پیر بھی کاٹوں گا, اور تمہیں سولی بھی لٹکا دوں گا. اب وہ ظاہر ہے وہ فرعون کو جانتے تھے, اسی کے بلاوے پر آئے ہوئے تھے نا, اسی کے نمائندے کارندے تھے. ابھی کچھ لمحوں پہلے تو اسی کی سائیڈ پہ تھے, اسی کی پارٹی تھے. وہ جانتے تھے کہ یہ جو کہتا ہے یہ کر گزرتا ہے, اور یہ بڑے غرور والا, تکبر والا, نخوت والا, گھمنڈ والا اور ظاہر ہے خدائی دعویٰ کرنے والا ایسا شخص ہے, اور یہ کر گزرے گا. لیکن انہوں نے جو بات کی بڑی مختصر, اس نے تو ساری پوری لمبی چوڑی بات کی نا, لمبی چوڑی دھمکیاں اور ڈراوے دھمکاوے کہ میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا, سولی چڑھا دوں گا, دیکھ لوں گا. بدلے میں اہل ایمان نے بڑی سادہ سی بات کی. قرآن نے کہا, انہوں نے کہا لا دہیر, انہوں نے کہا کوئی مسئلہ ہی کوئی. انہوں نے کہا یہ تو کوئی بات ہی کوئی نہیں. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. انہوں نے کہا ہم نے تو ویسے ہی ادھر ہی جانا ہی ادھر ہی ہے. تو جب جانا ہی ادھر ہے, اسی کے پاس جانا ہے, تو یہاں ہاتھ پاؤں کٹوا کے جائیں تب بھی ادھر ہی جانا ہے, سلامت لے کے جائیں تب بھی. یہ تو مسئلہ, یہ کون سا مسئلہ ہے کہ تم ہاتھ کاٹ دو گے پاؤں کا, یہ تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. کیوں؟ اور ان کے ایمان کی عمر کتنی ہے؟ یہ ابھی ایمان قبول کیا ہے اب, اور ایمان قبول کرتے ساتھ جان کی دھمکی آ گئی ہے. ایسے ایمان قبول کیا اور قبول کرتے ساتھ دھمکی آ گئی. کیونکہ دیکھو نا, ایمان قبول کرنا اسی کا نام ہوتا ہے نا, پہلے جھوٹے خداؤں کا انکار کرنا ہوتا ہے, اور عملی مظاہرہ ان کے سامنے ہے. اچھا ہے ہمارے بھی سامنے ہی, ہم سمجھ رہے نا کہ ان جادوگروں کے سامنے فرعون تھا, ہمارے سامنے بھی کئی فرعون ہیں, لیکن ہم نے ان کی طرح دلیری والا کلمہ نہیں پڑھا ہوا. حق یہ بنتا ہے کہ جب کلمہ پڑھ لیا جائے تو پھر دلیری بھی ویسی دکھائی جائے جیسے اہل ایمان دکھاتے, جیسا حق بنتا ہے ویسے ہو. ابھی ایمان قبول کیا, اب اسی نشست میں کوئی درمیان میں وقفہ بھی نہیں گزرا, اور ایمان قبول کرتے ہی اس نے کہا ہاتھ بھی کاٹ دوں گا,
پیر بھی کاٹ دوں گا، سولی بھی چڑھا دوں گا. اور نہ کوئی مشورہ کیا، نہ کوئی پوچھا بھائی حضرت اب کیا کریں. موسیٰ علیہ السلام سے کوئی مشورہ کہ ہو یہ تو ایمان قبول کیا تو اب یہ تو جان پہ بن آئی ہے، ابھی ایمان قبول کیا ہے، ابھی دھمکی آئی اور اسی لمحے کا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. جب جانا ہی اس کے پاس ہے پھر کیا مسئلہ. یہ ایمان کی عظمت ہے، برکت ہے. یہ ایمان کی طبیعت میں، فطرت کے اندر یہ دلیری اللہ رب العزت نے رکھ چھوڑی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے انسان بہکتا ہے، مختلف شیطان اس کو ورغلاتے ہیں تو اس کی طبیعت میں پھر بدلاؤ آتا ہے. اب میں جو عنوان ہے وہ ہمارا کھل کے واضح ہوتا جا رہا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ دو صورتیں، دو کیفیتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور پھر گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. دو صورتیں ہیں. ایک تو صورت یہ ہے کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ نظر اور منظر میں نظر کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. ہر کسی کی اپنی طبیعت ہے، ہر کسی کا اپنا مزاج ہے. کسی کو کوئی چیز پسند ہے، کسی کو اب دیکھیں نا یہاں پر مختلف لوگ بیٹھے ہیں، مختلف رنگ کے لباس میں موجود ہیں اور ظاہر ہے ہر کسی نے اپنی اپنی پسند کا رنگ پہنا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک کو دوسرے کا پہنا ہوا رنگ پسند نہ آ رہا ہو، اور یہ جائز ہے، یہ درست بات ہے. اس کی اپنی مرضی، اس کو یہ رنگ پسند آئے یا نہ آئے، اس کو آزادی ہے، اس کی طبیعت کو اس میں آزادی ہے. مثلا کھانا ہے تو اب کسی کو کوئی چیز مرغوب ہے، کسی کو تو کسی کی رغبت کسی چیز کی طرف ہے، کسی کی رغبت اسی طرح سے. سیر و سیاحت کے مقامات ہیں، کوئی ٹھنڈے علاقوں میں جانا چاہتا ہے، کوئی پہاڑی علاقوں میں جانا چاہتا ہے. کوئی کہتا ہے مجھے پہاڑی علاقے نہیں پسند، کوئی کہتا ہے مجھے میدانی علاقے نہیں پسند، کوئی کہتا ہے مجھے. یہ ہر کسی کا مزاج ہے اور ہر کسی کو اجازت ہے، آزادی ہے. یہاں نظر کی اہمیت ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اصل حسن جو ہے وہ دیکھنے والے کی آنکھ. یہاں تک مزاج اور طبیعت کو اجازت ہے، یہاں تک مزاج اور طبیعت کو اجازت ہے. لیکن کچھ چیزوں میں اہمیت نظر کی نہیں ہوتی، منظر کی ہوتی ہے. کچھ چیزوں میں چیزیں طے شدہ ہوتی ہیں، وہاں طبیعتوں کو اجازت نہیں ہوتی کہ طبیعتیں اپنی طبیعت کے مطابق فیصلے کریں. وہاں طبیعتوں کو اس چیز کے مطابق لانا پڑتا ہے، کیونکہ طبیعت میں بدلاؤ آ گیا ہے، چیز میں بدلاؤ نہیں آیا. اب دیکھیں نا، مثلا میں نے ابھی کہا کہ کوئی جس رنگ کا لباس پہنے تو کسی کو کوئی رنگ پسند آئے، کوئی رنگ پسند نہ آئے، تو یہاں طبیعت کو اجازت ہے. لیکن اگر کسی کو گنبد خضراء والا رنگ پسند نہ آئے تو اب یہاں طبیعت کو اجازت نہیں ہے. اب رنگ نہیں بدلا جائے گا، اس کا ڈھنگ بدلا جائے گا. آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ یہاں اب طبیعت کو بدلایا جائے گا، طبیعت کو بدلایا جائے گا. بھائی اگر ابو جہل و ابو لہب کو رخ مصطفیٰ پسند نہیں آ رہا تو وہاں ان کی طبیعتوں کو بدلا جائے گا. طبیعت بلال والی بنانی پڑے گی، طبیعت میں بدلاؤ لانا پڑے گا. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس فطرت کی اتباع کرو جس پر اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے. اور فطرتاً انسان اچھی چیزوں کو پسند کرتا ہے، اچھی چیزوں کو، خوبصورت لوگوں کو پسند کرتا ہے، خوبصورت کرداروں کو پسند کرتا ہے، اچھی پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے. اور جب اس کی طبیعت میں بگاڑ آتا ہے، بدلاؤ آتا ہے اور آتا چلا جاتا ہے تو پھر وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہوتا ہے اور وہ بیماریاں پھر اس کی بڑھتی چلی جاتی ہیں. میں مثالیں ایک دو عرض کر کے پھر اپنی گفتگو کو اختتام تک لے کے جاتا ہوں. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ قرآن نے کہا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سارے لوگ وہ ہیں جو جنوں میں اور انسانوں میں جو جہنم جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ قرآن نے کہا لہم قلوب، ان کے پاس دل ہیں، لا یفقہون بہا، دل ہیں ان کے پاس لیکن وہ اس دل سے سوچنے سمجھنے کا کام نہیں کرتے. پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے کہا ان کے کان ہیں لیکن وہ اس سے سنتے نہیں ہیں. ان کی آنکھیں ہیں
لیکن وہ اس سے دیکھتے نہیں ہیں. اب کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقتاً بایولوجیکلی گنگے بہرے اندھے ہیں؟ یعنی جن کافروں کو قرآن نے کہا سم بکم عمیٌ، تو کیا وہ حقیقتاً یعنی ابو جہل ابو لہب یہ سارے کفار کیا اندھے تھے؟ ان کی آنکھیں نہیں تھیں؟ کیا ان کے کان نہیں تھے؟ تو پھر قرآن نے کیا کہا؟ اندھے بھی ہیں بہرے بھی ہیں. اور کیوں کہا بلا؟ کیونکہ طبیعت بگڑ گئی نا، طبیعت بگڑ گئی، مزاج بگڑ گیا، مزاج میں بدلاؤ آ گیا، اچھی چیز اچھی لگ ہی نہیں رہی. یہ بالکل ایسے ہے جیسے بخار ہو جائے، انسان کو بخار ہو جائے، طبیعت خراب ہو جائے، بیماری ہوتی ہے، چیزیں کڑوی لگنے لگ جاتی ہیں. پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے لکھا کہ جب چیزیں کڑوی لگنے لگ جائیں تو پھر قصور چیزوں کا ہوگا. یعنی چیزیں کڑوی لگنے لگ گئی ہیں تو اب قصوروار کون ہے؟ وہ چیز قصوروار ہے نہیں. اب ٹھیک کس کو کیا جائے گا؟ یعنی اگر کسی نے سیب کھایا اور سیب کڑوا لگنے لگ گیا تو اب مٹھاس کا ٹیکا سیب کو لگائیں گے یا طبیعت ٹھیک کرنے والا ٹیکا اس مریض کو لگائیں گے؟ اس مریض کا علاج کیا جائے گا تاکہ اس کا علاج ہو اور اس کو سیب لگے. طبیعت آئی، یعنی اس کا مزاج بگڑ گیا نا، طبیعت خراب ہو گئی ہے، اس کی فطرت خراب ہو گئی ہے، بد فطرت ہو گیا، بد طینت ہو گیا، بد مزاج ہو گیا ہے. اور اس مزاج کو درست کرنے کی ضرورت ہے. یعنی دیکھیں آپ روزمرہ مشاہدے میں دیکھتے ہیں، یہ میں مثالیں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے تو پھر ہم بس بات کو اختتام تک لے کے جائیں. آپ روزمرہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، نشے کے عادی ہو جاتے ہیں تو وہ کہیں کسی کچرے کے ڈھیر پر بھی وہ سر رکھ کر سو جائیں گے. اور کوئی شریف النفس سلیم الطبع انسان وہاں سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتا جہاں وہ مزے سے سوئے ہوئے ہیں، وہی سر رکھ کے. ان کو بدبو نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی. کیوں نہیں آ رہی؟ طبیعت خراب ہو گئی، طبیعت خراب ہو گئی، طبیعت خراب ہو گئی. تو اب جب طبیعت خراب ہو گئی تو ظاہر ہے طبیعت کو ٹھیک کیا جائے گا نا، طبیعت کو ٹھیک کیا جائے گا. تو یہ جو بات ہے بس یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ اگر ہمیں چیزیں اچھی جو چیزیں ہیں وہ اچھی نہیں لگ رہی، اس کا مطلب ہے ہماری طبیعت خراب ہے. یعنی اگر کسی کو ابو بکر صدیق نہیں لگتا، طبیعت خراب ہے. کسی کو عمر بن خطاب فاروق اعظم نہیں لگتا تو اس کی طبیعت خراب ہے، اس کی طبیعت کے اندر بگاڑ آ گیا ہے، اس کی فطرت بدترین ہو گئی ہے کہ اس کو عثمان جیسا حیادار، اور حیادار بھی کیسا کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، اور مفہوم اس کا یہ ہے کہ میری امت میں عثمان سے زیادہ حیا والا ہے ہی کوئی نہیں. تو ایسے حیا والے کے ساتھ بے حیائی کرنے والے کا اپنا مزاج بدل گیا ہے، اس کی اپنی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اس کی طبیعت میں گند آ گیا ہے نا. اس کی طبیعت درست ہونے کی ضرورت ہے، اس کی طبیعت میں خوبصورتی آنی چاہیے. وہ سلیم الطبع ہوگا تو اس کو ان اشخاص سے محبت ہوگی، اس کو اچھی باتیں تب اچھی لگیں گی جب اس کی طبیعت اچھی ہوگی، اور جب تک طبیعت اچھی نہیں ہوگی اس کو اچھی باتیں اچھی لگیں گی نہیں. اب آتے ہیں ہم اپنی روزمرہ زندگی پر، اپنے معمولات پر. یہ جو ہمارا رغبت والا معاملہ ہے برے اعمال کی طرف، یعنی آخری مثال دے کے بس گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ کئی عرصہ ہوا بچپن میں نے پڑھا کہ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ جب قرآن پڑھا کرتے تو قرآن ان کے آنسوؤں سے تر ہو جاتا، قرآن ان کے آنسوؤں سے بھیگ جاتا، اور اتنا بھیگ جاتا کہ وہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ اتنا روتے، اتنا بھیگ جاتا کہ وہ باقاعدہ پھر سکھانا پڑتا. آنسو زاروں قطار گرتے رہتے. یہ بات میں نے بچپن میں کبھی پڑھی تھی. پھر جب میں قرآن پاک پڑھتا تھا
تو یہ بات میرے یہاں تھی، اور کئی عرصہ مجھے یہ بات، یعنی میں نے پڑھ تو لی تھی، مان بھی لی تھی، لیکن کئی عرصہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی. یعنی جب میں قرآن پڑھتا تھا تو قرآن پڑھتے ہوئے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ قرآن پڑھتے ہوئے رونا کس بات پہ، اور رونا کیسے آئے گا اور کہاں آئے گا. یعنی قرآن پڑھتے ہوئے تو دھیان ظاہر اجر و ثواب کی طرف ہوگا، نیکیوں کی طرف ہوگا، طبیعت میں خوشی آنی چاہیے، مسرت آنی چاہیے، طبیعت میں بحالی آنی چاہیے، تو آنسو کس بات پہ آنے چاہیے، یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، اور کئی عرصہ نہیں سمجھ آئی. پھر سمجھ تب آئی جب آنکھوں میں پہلا آنسو آیا، پھر سمجھ آئی کہ آنسو کب آتا ہے، کیوں آتا ہے، اور کاغذ کیوں بھیگتے ہیں. اور یہ تب ہوتا ہے، بات کوئی یہ بتانے کا مقصد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، استغفر اللہ، اگر میرے دل میں کوئی ایسی بات ہے تو اللہ اس کو دور فرما دے. مقصد کوئی کسی قسم کی وہ ریاکاری یا ایسی بات بتانا نہیں ہے، مقصد یہ بتانا ہے کہ طبیعتوں کو حقیقت کی طرف لانا پڑتا ہے خود بخود. میں خود بتا رہا ہوں کہ کئی عرصہ قرآن پڑھتے ہوئے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، اور یہ بھی میں اپنی زندگی سے بتا رہا ہوں کہ میں نے پڑھا تھا بزرگوں کا کہ وہ بتاتے تھے کہ کوئی چیز جو ہمیں تلاش کرنی ہو، ڈھونڈنی ہو، ہمیں کوئی مسئلہ ہو تو ہم قرآن سے تلاش کرتے ہیں، کچھ ڈھونڈنا ہو قرآن سے ڈھونڈتے ہیں. تو جب قرآن پڑھتے، ترجمہ ڈھونڈتے، تو یہ نہیں پتہ لگتا تھا کہ قرآن میں تو یہی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو سامنے ہیں. تب وہ کہتے ہیں کہ ہم جوتوں کا تسمہ بھی گم ہوگا تو قرآن سے ڈھونڈیں گے، تو وہ تو یہاں نہیں لکھا ہوا، وہ کیسے ڈھونڈیں گے. یعنی الحم سے والناس تک پڑھ لیا تو وہاں تو نہیں لکھا ہوا جوتوں کے تسمے کے بارے میں، کوئی آیت نہیں ہے، کوئی ایک بھی آیت نہیں ہے الحم سے والناس تک جوتوں کے تسمے کے بارے میں کوئی آیت نہیں ہے. تو جب ہے ہی کوئی نہیں تو وہ کیسے ڈھونڈیں گے. بات سمجھ آئی؟ لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی جوتے کا تسمہ بھی گم ہو جائے گا تو ہم قرآن سے ڈھونڈیں گے. کئی عرصہ قرآن پڑھتا رہا، الحم سے والناس تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ کیسے ڈھونڈیں گے. پھر ذہن میں سوال رکھ کے پڑھنا شروع کیا، ادھر رکھا سوال، اور پھر الحم سے والناس تک پڑھنا شروع کیا، الحم سے والناس، اور پھر جب سوالوں کے جواب ملنے لگ گئے پھر سمجھ آیا کہ جواب ملتا ہے. دیکھیں قرآن وہی تھا، جب مجھے جواب نہیں مل رہا تھا قرآن تب بھی وہی تھا، اور جب مجھے جواب ملنے لگ گیا قرآن تب بھی وہی تھا. تو بدلا کون؟ قرآن تو کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کے کلمات نہیں بدلے، میں نے اپنا مزاج بدلا تو مجھے جواب مل گیا. لیکن طبیعت میں بدلاؤ لانا پڑتا ہے، مزاج میں تبدیلی لانی پڑتی ہے، اپنی فطرت کو اس دین اسلام کے مطابق بنانا پڑتا ہے. اور جب تک ہم اپنی طبیعت کو، مزاج کو دین اسلام کے مطابق نہیں بناتے ہمیں باتیں سمجھ نہیں آتی. اب ہم بس وہ تجزیہ کر کے بات اختتام کو پہنچی، گفتگو ختم ہو چکی، اب ہم نتیجہ نکال رہے ہیں، کیونکہ میں نے کہا تھا گفتگو کا کوئی نتیجہ نکلے گا. ٹھیک ہے، اب وہ میں اپنے طور پر جو میں نے نتیجہ نکالا وہ بتا رہا ہوں. چونکہ ہم نے گفتگو کرنی تھی، آپ کو کوئی بات سمجھ آئی ہو تو آپ بھی بتائیں گے. میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اس ساری بات کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، ہم نے اپنے معمولات دیکھنے ہیں، اپنی روزمرہ زندگی کے جو کام ہم کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، حلال و حرام دیکھنا ہے، اچھا برا دیکھنا ہے، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی غلط کام ہمیں غلط کیوں نہیں لگ رہا. یعنی کام تو غلط ہے، کام تو برا ہے، اور ہمیں برا نہیں لگ رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ طبیعت اور مزاج میں بگاڑ آ چکا ہے، اور وہ بگاڑ ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب تک وہ بگاڑ درست نہیں ہوگا اچھی باتیں اچھی نہیں لگیں گی، اور جب تک اچھی باتیں اچھی لگیں گی ہی نہیں. اور خطرناک بات یہ ہے کہ حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے کہ برائی لگے
برائی برائی لگے، یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اگر ہمیں برائی لگ ہی نہیں رہی، ہم اسے معاشرے کے نام پر، مزاج کے نام پر، معمول کے نام پر، روٹین کے نام پر، حالات کے نام پر، جس بھی نام پر ہم اسے اپنائے ہوئے ہیں، ہم نے رشوت کا نام اگر مٹھائی رکھ چھوڑا ہے تو رشوت مٹھائی تو نہیں بن گئی۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی نے لکھا کہ اگر کچرے کے ڈبے کو گند بھر کے ڈبے کے باہر دیسی گھی کا ٹائٹل لگا دیں تو کیا وہ جو اندر گند ہے وہ دیسی گھی بن جائے گا؟ تو جب تک، اب میں بس آخری جملہ اور وما علیہ الا البلاغ المبین، نتیجہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، نام غلام رسول رکھ لینے سے ہم غلام رسول بن نہیں جائیں گے، طبیعت کے اندر غلامی لانی پڑے گی۔ اور جب تک طبیعت میں، مزاج میں، کردار میں غلامی نہیں آئے گی، بات بنے گی نہیں۔ اچھی باتیں تب اچھی لگیں گی جب ہمارا مزاج درست ہوگا، اور مزاج، طبیعت، یہ بیماریاں درست کرنے کا جو نسخہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول نے بتا دیا تھا، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن، میری سنت۔ اور قرآن نے خود کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، یہ ہر بیماری کا علاج قرآن ہے، ہر بیماری کا علاج وہ شافع محشر محمد مصطفیٰ ہیں، ان کے ساتھ نسبت بنانی ہوگی، اپنا مزاج ٹھیک کرنا ہوگا، اپنی طبیعت کے اندر یہ جو روگ بیماری ہم نے پال رکھی ہے اس کو ٹھیک کرنا ہوگا، تاکہ ہمیں اچھا اچھا لگے، برا برا لگے، اور پھر اچھا اچھا لگے تو پھر ہم اچھی باتوں پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھی باتوں پر، اسلام پر، دین فطرت پر، اس خوبصورتی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس فطرت پر، جس خوبصورتی پر اللہ رب العزت نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔